اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلسلہ وار ہمارا درس صحیح بخاری چل رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 8ویں شب ہے۔ کتاب المناقب کی حدیث پاک حدیث کا نمبر 3540، حضرت جعید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں رأیت الصائب ابن یزید ابن 94 جلدتا معتدلا۔ حضرت جعید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، 94 سال ان کی عمر تھی، لیکن خاصے قوی اور توانا نظر آ رہے تھے۔ جیسے نوجوان ہوتا ہے اس طرح 94 سال کی عمر میں وہ بالکل نوجوانوں کی طرح نظر آ رہے تھے حضرت صائب بن یزید۔ فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان خالتي ذهبت به اليه فقال يا رسول الله ان ابن اختي شاق فادع الله قال فدعا لي۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے جب جعید بن عبد الرحمن نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 94 سال ہے، لیکن آپ دکھتے بالکل کم عمر کے ہیں، قوی ہیں، توانا ہیں، چست ہیں، آپ نوجوانوں کی طرح ہیں۔ تو حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ میری حالت کس وجہ سے ہے، میں 94 سال کی عمر میں قوی اور توانا کیوں ہوں۔ حضرت صائب بن یزید نے کہا مجھے یہ معلوم ہے، کیا ہے اس کا سبب؟ کہا اللہ بدعاء رسول اللہ، یہ صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کی دعا کا۔ حضرت صائب بن یزید نے جعید بن عبد الرحمن کو کہا یہ صدقہ ہے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا۔ کیسے کہ میری خالہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر گئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا یہ بھانجا بیمار رہتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ فدعا لی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا کی۔ اور اگلی حدیث پاک تھوڑے اس کے الفاظ مختلف ہیں۔ حدیث کا نمبر 3541، باب خاتم النبوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں باب۔ اس کے اندر الفاظ یہ حضرت صائب بن یزید نے کہا میرے قوی اور توانا ہونے کا راز یہ ہے، یہ جو میں 94 سال کی عمر میں جوانوں جیسا نظر آ رہا ہوں، اس میں کوئی خوراک کا تعلق نہیں، کسی اور چیز کا دخل نہیں، بلکہ 94 سال کی عمر میں جوانوں جیسا دکھ رہا ہوں، اس کا ایک سبب ہے، وہ ہے دعائے رسول۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ عطا ہے مصطفیٰ کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے دعا کی۔ میری خالہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر گئی، تو جب انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرے میرے بھانجے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی اگلی حدیث 3541، پچھلی تھی 3540، بالکل اگلی حدیث کے الفاظ تھوڑے اس طرح ہیں فمسح رأسی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست رحمت، دست شفقت اور دست برکت میرے سر پر پھیرا۔ ودعا لی بالبرکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے برکت کی دعا کی۔ وتودع فشربت من وضوئہ، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی میں نے پی لیا، بچا ہوا پانی میں نے پی لیا۔ یہ 3 عمل صائب بن یزید کہتے ہیں میں نے کیے۔ نمبر 1، ان 3 عملوں کی وجہ سے آج 94 سال کی عمر میں قوی اور توانا نظر آ رہا ہوں۔ ایک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک ہاتھ میرے سر پر پھیرا۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت میرے لیے کی۔
نمبر 3 میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا بچا ہوا پانی بطور برکت پی لیا۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر، جن 3 وجوہات کو نسبت ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، ان 3 وجوہات کی بنا پر آج 94 سال کی عمر میں جوانوں جیسا توانا اور قوی نظر آ رہا ہوں۔ تو اس حدیث کا اگر کھول کر میں عشقی معنی بیان کروں تو صائب بن یزید نے جعید بن عبد الرحمن کے سوال پر یہ جواب دیا، یہ صدقہ ہے میرے آقا کا، یہ میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اور پچھلے درس کل میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا، نیٹ ورک کی خرابی کی وجہ سے میں حدیث مکمل نہیں کر سکا، وہ آج اس درس میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب المناقب کی حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر ہے 3595۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں بین انا عند النبی اذ اتاہ رجل فشق علیہ الفاقہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ ثم اتاہ آخر فشقا قطع السبیل، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی، چوری کی شکایت کی۔ فقال یا عدی هل رأیت الہیرہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان 2 آدمیوں نے، ایک نے فقر و فاقہ کی، ایک نے ڈاکہ زنی کی شکایت کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا مقام جو کوفہ کے پاس ایک بستی ہے، اس کا نام تھا ہیرا، کیا تم نے وہ دیکھی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم ارا، دیکھی تو نہیں، وقد انبیت عنہا، اس کے بارے میں سنا ہے، نام سنا ہے، دیکھا نہیں اس بستی کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہاں 3 مستقبل کے امور کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے دے رہے ہیں، وہ 3 امور جو کئی سالوں کے بعد ہونے والے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، اس دنیا میں ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد، جن امور نے وقوع پذیر ہونا تھا، جن معاملات نے اس دنیا میں وقوع پذیر ہونا تھا، ان کی خبر آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کو دے رہے ہیں، پیشن گوئی کر رہے ہیں مستقبل میں ہونے والے امور کی۔ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عدی فَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتًا لَا تَرَيَنَّ الزَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ، آقا علیہ السلام فرمایا، اے عدی اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دی، تو دیر تک زندہ رہا، تو دیکھے گا ہودج کجاوے کے اوپر ایک اکیلی عورت ہیرا سے چلے گی، کوفہ کی ایک بستی سے، وہاں سے چلے گی اور کیا کرے گی، حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ، وہ کوفہ کی بستی ہیرا سے چلے گی اور مکہ اکیلی آئے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے باخیریت اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ اتنا امن ہو جائے گا۔ یہ جو اب شخص ڈاکہ زنی کی شکایت کر رہا ہے، چوری کی شکایت کر رہا ہے، لوگوں کے ظلم و ستم کی شکایت کر رہا ہے، جو ڈاکو مسافروں کے ساتھ کرتے ہیں، اے عدی اگر اللہ نے تجھے لمبی عمر دی تو دیکھ لے گا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پوری اس ارد گرد کی بستیوں میں، ارد گرد کے علاقوں میں اسلام کے ذریعے اتنا امن ہو جائے گا، ہیرا سے اکیلی عورت کجاوے پر بیٹھ کر چلے گی، خانہ کعبہ آئے گی، طواف کر کے پھر باخیرت گھر واپس چلی جائے گی۔ یہ پہلی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل میں ہونے والے امور کی خبر دی کہ امن ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ عورت آئے گی، جو واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد ہونا تھا، امن آئے گا، اور ایک عورت کجاوے پر بیٹھ کر وہاں سے سفر کرے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، جو منظر بعد میں کئی سالوں کے بعد وقوع پذیر ہونا تھا، اللہ نے نگاہ مصطفیٰ کو وہ منظر پہلے ہی سے دکھا دیا تھا۔
اور میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں جو معاملہ مستقبل میں ہونے والا تھا، آپ کے میرے آقا کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ نگاہیں عطا فرمائی جیسے آپ اور میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ مستقبل میں ہونے والے امور کو اس طرح واضح اور شفاف دیکھا کرتے تھے، ایسے دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے صحیح بخاری کی حدیث پاک دنیا کا کوئی عالم اس حدیث کو رد بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، آپ کے میرے آقا نے فرمایا اس طرح عورت آئے گی۔ نمبر ایک، یہ مستقبل کے امور کی خبر دی۔ پھر فرمایا، آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، قلت فیما بینی و بین نفسی فأین دعار طی الذی قد سعر البلاد، حضرت عدی کہتے ہیں میں نے اپنے باطن میں سوچا، ذہن میں سوچا، قبیلہ طی کے بڑے بڑے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، کتنا امن آ جائے گا، یہ ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، یہ میں نے سوچا، مجھے خیال آیا یہ اتنا امن ہو جائے گا، اتنے بڑے بڑے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے۔ پھر میرے آپ کے آقا نے دوسری مستقبل میں ہونے والے امور کی پہلے سے خبر دی، فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتًا لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، فرمایا اے عدی اگر اللہ نے تجھے عمر لمبی دی تو دیکھے گا کسرائے ایران کے خزانے تمہارے پاس ہوں گے۔ قل تو کسرا بن ہرمز، حضرت عدی کہتے ہیں میں نے کہا کسرا بن ہرمز کے خزانے؟ آپ کے میرے آقا نے فرمایا ہاں، کسرا بن ہرمز کے خزانے۔ کیسر و کسرا جو سپر پاور طاقتیں تھیں، آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے خبر دے دی کہ اسلام اتنا پھیل جائے گا، اسلام اتنا قوی اور طاقتور ہو جائے گا، یہ سپر پاور بھی اسلام کے سامنے زیر نگو ہو جائیں گی، اور اسلام سپر پاور ہو جائے گا، اسلام کا جھنڈا ان کے محلوں پر لہرائے گا۔ اور تیسری امور مستقبل میں ہونے والے امور کی خبر آپ کے میرے آقا نے یہ دی، فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتًا لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يُقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبُلُهُ مِنْهُ۔ پھر آپ کے میرے آقا نے فرمایا تیسری بات یہ بھی یاد کر لو یا دی اللہ نے اگر تجھے لمبی عمر دی، تیسری بات یہ ہوگی اس اسلام کے ذریعے آج جو تو غربت دیکھ رہا ہے اتنی فراوانی ہو جائے گی، اسلام اتنا امیر ہو جائے گا کہ زکوٰۃ دینے والے، صدقہ و خیرات دینے والے اپنے ہاتھوں میں سونا اور چاندی لیے لوگوں کے دروازے پر جائیں گے، گلیوں میں صدائیں دیں گے، کوئی سونا چاندی لینے والا نہیں ہوگا، اتنا مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، کوئی سونا چاندی لینے والا نہیں ہوگا۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی باتیں کی، کہا رب کائنات اور جب اپنے بندوں سے باتیں کرے گا کوئی ترجمان درمیان میں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا کیا میں نے رسول نہیں بھیجے، انہوں نے میرا پیغام نہیں بھیجا؟ مخلوق خدا کہے گی بلا یا رسول یا رب کائنات، ہاں تیرے پیغمبروں نے، تیرے رسولوں نے پیغام بھیجا۔ اللہ کہے گا مال نہیں دیا، اس کے ذریعے میں نے تمہیں فضیلت نہیں دی، اولاد نہیں دی، ہم کہیں گے میرے اللہ تو نے ہمیں فضیلت بھی دی، ہر شے دی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا فینظر الی یمینہ فلا یری الی جہنم، اپنی بائیں جانب دیکھو سوائے جہنم کے نظر نہیں آئے گا، دائیں جانب دیکھو سوائے جہنم کے نظر نہیں آئے گا۔ تو عدی فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا پھر آخر میں اتقوا النار، اپنے آپ کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ولو بشقۃ تمرۃ، چاہے کھجور کے ٹکڑے سے کیوں نہ بچاؤ۔ یہ اشارہ دیا اپنے آپ کو صدقہ خیرات کر کے اللہ کی راہ میں غریبوں کو مال دے کر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا غریب کو صدقہ کیوں نہ دینا پڑے۔ دوسرا نصیحت کی فبکلمات طیبات، اور اچھی بات کرو لوگوں سے، مسکرا کر ملو لوگوں سے، ہنس مکھ ہو کر لوگوں سے ملو۔ آج یہی خرابی ہے ہمارے اندر دوستو، ہمارے سینے بغض سے بھرے پڑے ہیں، عداوت سے بھرے پڑے ہیں، کینے اور حسد سے بھرے پڑے ہیں۔ ہمارے اندر وہ لوگ بہت کم ہیں جن کے سینے بغض حسد سے پاک ہوں، جن کے چہرے پر
مسلمان سے ملاقات کے وقت مسکراہٹ ہو، ایسے انسان بہت کم ملیں گے۔ جیسے آپ کے گھر میں بھی عورتیں، نوکرانیاں، کام کاج کرنے والے ہر روز آپ کے صحن میں، آنگن میں پڑے ہوئے کوڑا کرکٹ کے جھاڑو دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں آپ کے آنگن کو۔ آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں، آپ دھلائی کرواتے ہیں، صاف کرواتے ہیں۔ تو دوستو، یہ دل کا آنگن بھی اگر خراب ہو جائے، اس کے لیے جھاڑو کی ضرورت ہے، اس کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ نمازیں پڑھنے والے آپ کو کثیر ملیں گے، نوافل پڑھنے والے کثیر تعداد میں ملیں گے، حج و عمرہ کرنے والے کوئی تعداد لاتعداد لوگوں کی آپ کو ملے گی، لیکن ان کثیر لوگوں کے اندر، ان جمع غفیر لوگوں کے اندر کم ملیں گے تو وہ لوگ ملیں گے جن کے سینے مسلمان کے بارے میں بغض سے پاک ہوں گے، عداوت سے پاک ہوں گے، حسد اور کینے سے پاک ہوں گے۔ تو دوستو، آپ کے میرے آقا نے فرمایا پیارا کلمہ کہو۔ پھر حضرت عدی آخر میں فرماتے ہیں فرأيت الزعینة ترتحل من الحیرة حتى تطوف بالکعبة لا تخاف الا اللہ۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں پہلی بات میں نے اپنی موجودہ زندگی میں یہ دیکھی، ایک عورت کجاوے پر بیٹھ کر ہیرا سے چلی، خانہ کعبہ آئی، طواف کر کے باخیرت چلی گئی۔ یہ میں نے مستقبل میں ہونے والے امور کی خبر جو میرے اور آپ کے آقا نے دی تھی۔ حضرت حدیث صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث کا نمبر 3595 فرما رہے ہیں یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو منظر میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بتا دیا تھا۔ عدی کہتے ہیں حضرت عدی میں نے وہ خود دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی فرمایا تھا ویسے ہی ایک عورت کوفہ کی ایک بستی ہیرا سے چلی، باخیریت آئی، خانہ کعبہ کا طواف کر کے باخیریت چلی گئی، یہ میں نے خود دیکھا۔ حضرت عدی کہتے ہیں دوسری بات وَكُنْتُمْ فِي مَنِ افْتَتَحَ كُنُوزًا، کسرا ابن ہرمز، جب کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح ہوئے اس جنگ کے اندر، حضرت عدی کہتے ہیں میں خود شامل تھا۔ یہ دوسری بات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچ ثابت ہوئی۔ اور حضرت عدی نے لوگوں کو بتاتے ہوئے، اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہوئے کہا وَلَئِن طَالَتْ بِكُمْ حَيَاتًا لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم يُخْرِجُ مِنْ عَقَفِهِ، اگر میں زندہ رہا اور اگر میں مر گیا تم زندہ رہے، یہ دو باتیں تو سچ ہو کر رہی، اور آپ کے میرے نبی ہمیشہ سچ فرماتے ہیں، کبھی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا۔ تیسری بات بھی ہم دیکھ لیں گے کہ اتنی امیری آ جائے گی، مال و دولت کی کثرت آ جائے گی کہ لوگ سونا چاندی لے کر پھریں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی جو مستقبل میں ہونے والے امور کو اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیتے تھے۔ اگلی حدیث پاک کتاب المناقب کی، وہ بھی نگاہ نبوت کے بارے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں، نگاہ کے بارے میں، 3596 حدیث کا نمبر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، راوی ہیں، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاۃہ علی المیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں شہید ہونے والے لوگوں کے مزارات پر گئے اور ان پر ایسی نماز پڑھی، نماز جنازہ جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلی عقیدے کی یہ بات معلوم ہوئی کہ مزارات پر جانا، قبروں کی زیارت کے لیے جانا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر مدینے سے احد کے مقام تک ممبر لے جایا گیا، ممبر ساتھ تھا، اس ممبر پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انی فرتکم وانا شہید علیکم، میں تمہارا استقبال کروں گا بروز محشر، اور فرمایا وانا شہید علیکم، میں تمہارے اوپر گواہ بنوں گا۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، آپ کے میرے آقا نے فرمایا میں کھڑا تو یہاں ہوں،
सरजमीन मदीना में मज़ारात उहुद, ग़ज़वा उहुद में शहीद होने वाले सहाबा के मज़ारात के पास, लेकिन वल्लाह खुदा की इज्जत की कसम, ला अंजुरु इला हौदी अलआन, यहां से मैं अपने हौज़े कौसर को अपनी निगाह से देख रहा हूं। हौज़े कौसर जो जन्नत का एक टुकड़ा है, जन्नत 7 आसमानों से ऊपर अर्श इलाही के पास। आपके मेरे आका अलैहिस्सलाम, अफसोस, सद अफसोस उन लोगों पर जो कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नबी अलैहिस्सलाम दीवार के पीछे की खबर नहीं रखते। उनके लिए हदीस काबिल तवज्जो है। आपके मेरे आका फरमा रहे हैं खुतबे के अंदर, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं ग़ज़वा उहुद में शहीद होने वाले सहाबा के मज़ारात पर खड़े होकर जन्नत में हौज़े कौसर को अपनी निगाहे नबुव्वत से देख रहा हूं। अल्लाह ने आपके मेरे नबी को निगाहें वो अता फरमाई, आपकी मेरी निगाहों के ऊपर पर्दे आ जाएं तो निगाहें देखना बंद कर देती है, लेकिन आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम जमीन से तहत सरा तक और आसमान से तहत सरा तक आका अलैहिस्सलाम जन्नत, अहले जन्नत और जन्नत में हौज़े कौसर का मुशाहिदा इस दुनिया में फरमा लेते हैं। वो आग निगाहें अता फरमाई और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, व इन्नी कद ओती तो खज़ाइन मफातिहिल अर्द, अल्लाह ने मुझे इस जमीन के खजानों की चाबियां दे दी। तो जमीन के खजानों की चाबियां दस्ते मुस्तफ़ा के अंदर हैं। और आपकी मेरे आका ने आखिर में फरमाया, व इन्नी वल्लाहि मा अखाफु बादी अन तुशरिकु वलकिन अखाफु अन तनाफसु फीहा। आपके मेरे आका ने फरमाया, और मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अब मुझे अपने बाद तुम्हें शिरक में मुब्तला होने का खौफ नहीं। मैंने जो तबलीग की, वाज़ो नसीहत की, इस्लाम का जो झंडा लहरा रहा है, मैंने मेरी तबलीग, मेरे हुस्न इखलाक, मेरे वाज़ो नसीहत का असर ये होगा कि अब मेरे बाद इज्तिमाई तौर पर मेरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी। फर्दन फर्दन शिरक करेंगे, इज्तिमाई तौर पर जैसे दीगर अंबिया आए, उनकी उम्मतों ने उनके होते हुए शिरक कर दिया था। बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में, उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में, तारीख पढ़कर देखें, हर नबी की उम्मत ने कभी नबी की जिंदगी में शिरक किया और कभी बादर विसाल शिरक में मुब्तला होगी पूरी उम्मत। लेकिन ये 1,24,000 पैगंबरों में किसी ने अपनी उम्मत को यह खुशखबरी नहीं दी, शिरक से बरी होने की खुशखबरी फकत आपके मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को दे रहे हैं कि मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर शिरक नहीं करेगी। हाँ, दुनियादारी में गर्क हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत में, लालच में, हिर्स में मुब्तला हो जाएगी, लेकिन इज्तिमाई तौर पर शिरक नहीं करेगी। तो इस हदीस पाक से मालूम हुआ आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को इज्तिमाई तौर पर शिरक से बरी होने का ऐलान आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कर दिया। शिरक से बरी होने का ऐलान आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही से कर दिया। और अगली हदीस पाक और आज के दर्स की आखिरी हदीस पाक, वो भी किताबुल मनाकिब की हदीस पाक, और हदीस का नंबर है 3617, 3613, सही बुखारी किताबुल मनाकिब 3617 हदीस का नंबर। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं। बड़ी तवज्जो वाली, आपने सुनी भी है, लेकिन हर खतीब का, हर बयान करने वाले का अंदाज अपना होता है, उसमें चंद नए नुकात भी मिल जाते हैं जो अहले इल्म के लिए और अहले मोहब्बत के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अन्नन नबिय्या इफ्तक़दा साबित इब्न क़ैस, नबी अलैहिस्सलाम ने साबित बिन कैस को गैर मौजूद पाया, और जो भी सहाबी गैर मौजूद होता, हाजिर ना होता, तो नबी अलैहिस्सलाम उसके बारे में पूछा करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम खबर लेकर आपको बताएंगे कि वो क्यों हाजिर नहीं हो सके। हजरत अनस फरमाते, मैं गया फ़ाताहु फ़वजदहु जालिसन फ़ी बैतिही, मैं गया घर के अंदर उनको मौजूद पाया और वो अपना सर झुकाए बैठे थे, रो रहे थे। मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा बस हलाक हो गया।
کانا یرفع صوت فوق صوت النبی، میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ہے، اور اللہ نے نبی کی آواز سے بلند کرنے کو آواز سے منع کر دیا ہے، اور اللہ نے کہا جو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا اس کے اعمال غارت ہو جائیں گے، لہٰذا حبط اعمالہ، میرے اعمال غارت ہو گئے ہیں، میں جہنمی، وہو من اہل الارض، میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ تو جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی، فأتى الرجل فأخبروا أنه، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی تو آقا نے موسیٰ بن انس فرماتے، فقال موسیٰ بن انس فرماتے ہیں وہی شخص پھر دوبارہ جو ملنے گیا تھا حضرت ثابت بن قیس سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوشخبری دے کر گیا، ببشارت عظیمہ، عظیم بشارت یہ لے کر گیا، کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے رونا، پریشان نہ ہو، تو اہل دوزخ میں سے نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہے۔ یہ بھی مستقبل میں ہونے والے امور کی خبر، آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ہر فرد کا علم ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخی ہے، کون جنتی ہے، قربان جائیں علم مصطفیٰ پر، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و معرفت پر، قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت پر، اور اس فیض علم پر جو اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا، اس علم پر ہماری ایمان، جان، عزت، آبرو، ہمارا سب کچھ قربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم پر کہ آقا کو اس دنیا ہی میں خبر تھی میرا کون سا امتی جنتی ہے، کون امتی دوزخی ہے۔ اور جو میں نے کہا بڑی پیاری بات جو آپ نے اور خطیبوں سے نہیں سنی ہوگی وہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جنت کی خوشخبری میرے اور آپ کے نبی نے کیوں دی؟ یہ میں کیونکہ میرا تعلق بھی اہل علم سے ہے، بہت سے علماء کرام کو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہوں گے، لیکن بہت کم علماء کرام نے اس کی وجہ بیان کی۔ آج میں اس وجہ کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اب یہ میرے ہاتھوں میں فتح الباری ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح بخاری، انہوں نے وہ وجہ لکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث انہوں نے کوٹ کی جو اور کتب حدیث کے اندر ہے۔ آقا نے فرمایا اما ترضى ان تعيش سعیدا، ثابت بن قیس کیا تو راضی نہیں کہ تو بڑی اچھی زندگی گزارے گا، وتقتل شہیدا، موت تجھے شہادت کی آئے گی، وتدخل الجنہ، اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تین خوشخبریاں آپ کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مستقبل میں ہونے والی تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر پہلے دے دی۔ فرمایا اے ثابت بن قیس پریشان نہ ہو، نمبر ایک تیری زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ اب ہمیں ایک پل کی خبر نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، رات کیسے گزرے گی، ایک پل کی ہمیں خبر نہیں۔ اگر معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مستقبل میں ہونے والے امور کی خبر کیسے ہوتی؟ تو پتہ لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو بشر لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں۔ اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا تیری زندگی اچھی گزرے گی۔ پوری زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا کہ ثابت بن قیس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ زندگی کا ایک ایک پل نگاہ نبوت کے سامنے آ گیا، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک گھڑی نگاہ نبوت کے سامنے آ گئی۔ آقا نے پوری زندگی کے بارے میں کہہ دیا اما ترضى ان تعيش سعیدا، راضی نہیں تو اس بات پر تیری زندگی خوش بخت ہو کر گزرے گی۔ تو آقا نے اس پوری زندگی کی کتاب کو حضرت ثابت بن قیس کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق، ہر امتی کی زندگی کے کتاب کا ایک ایک ورق کہ علم مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کر دیا، امت کی زندگی کے کتاب کا ایک ایک ورق کا علم عطا فرما دیا ہے، اور فرمایا تو شہید ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، مجھے آپ کو کوئی شخص ایسا ہے جو بتائے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا؟
اس لیے تو ہم خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ لیکن قربان جائیں علم مصطفیٰ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و معرفت پر۔ آپ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ثابت بن قیس کو کہہ رہے ہیں تیری زندگی بھی صحیح گزرے گی، خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور معمولی ایمان نہیں بلکہ رتبہ شہادت پر فیض ہو کر تو مرے گا، شہید ہو کر مرے گا۔ اور تیسری بات کہی، شہید ہونے والے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، شہید کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا تو کون؟ عرض کرے گا یا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا یہ نام و نمود کے لیے میری راہ میں شہید ہوا تھا، تاکہ لوگ اسے شہید کہیں۔ اگر بچ گیا تو لوگ غازی کہیں گے، مر گیا تو لوگ شہید کہیں گے۔ یہ اپنی نمائش کے لیے جنگ میں لڑنے کے لیے گیا تھا، لہٰذا اسے دوزخ میں پھینک دو۔ شہید وہ بھی ہوں گے جنہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا، لیکن قربان جائیں حضرت ثابت بن قیس کی شہادت کے بارے میں آپ کے میرے نبی نے بتا دیا، یہ نام و نمود کی خاطر شہید نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی عزت و آبرو کی خاطر ثابت بن قیس اسلام کی راہ میں شہید ہوگا۔ تو کس درجے پر شہید ہوگا، کیسے شہید ہوگا، دل کے اندر نیت کیا ہوگی، اس کا علم بھی مصطفیٰ کو اللہ نے عطا کر دیا تھا۔ یہ باتیں اب کھل رہی ہیں کہ نہیں کھل رہی؟ جو عالم خطیب حضرات بہت کم بیان کرتے ہیں، اور یقیناً آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ تو شہید کی نیت، آقا کی ثابت بن قیس کی نیت سے واقف ہو گئے، موت کے حالات سے واقف ہو گئے، مرنے کے علم سے واقف ہو گئے، ان امور سے آقا واقف ہو گئے۔ فرمایا تو ایسا شہید مرے گا تدخل الجنہ، اس شہادت کے بدلے میں اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر جب حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں مسلمہ قذاب نے دعوی نبوت کیا، جنگ یمامہ ہوئی، اس جنگ کے اندر کتنے صحابہ حفاظ کرام شہید ہوئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اب صحابہ کو مصطفیٰ کی بات پر کتنا کامل یقین تھا، اس فرمان سے آپ اندازہ کریں۔ زبان مصطفیٰ سے جو لفظ نکل جاتا تھا صحابہ اس کو پتھر پر لکیر سمجھتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں فَقُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ جنگ یمامہ کے اندر میں نے ثابت بن قیس کو شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے تھا، اور میں جانتا تھا یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ مصطفیٰ نے پہلے خبر دے دی تھی یہ اہل جنت میں سے ہیں، میں جانتا تھا یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ میں حضرت ثابت بن قیس کے پیچھے پیچھے تھا، حضرت انس کہتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا کہ اس جنگ یمامہ کے دن حضرت ثابت بن قیس دشمن کے ساتھ، مسلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما گئے، جام شہادت نوش فرما گئے، اور جس کے بدلے میں رب کائنات نے ان کو فرمان مصطفیٰ کے مطابق جنت عطا فرمائی۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی علم ہوا، آج کی آخری اس حدیث سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے ہر فرد کی ایک ایک لمحے کی خبر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کے ہر گھڑی سے باخبر ہیں، ہر لمحے سے باخبر ہیں، ہر کام سے باخبر ہیں، اور وہ بھی اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے باخبر ہیں۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، صحیح بخاری کا درس ہو رہا ہے، میں نے حوالے دے دیے، کتاب کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کی موت کی بھی خبر ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، مرحلہ قبر کیسے گزرے گا، کامیاب ہوگا ناکام ہوگا، اس کی بھی خبر ہے۔ بالآخر اس کا دخول اہل دوزخ میں سے ہوگا یا اہل جنت میں سے، اس کی خبر بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ 35ویں نشست تھی ہماری، ہمارا درس چل رہا ہے، اور صحیح بخاری کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ دوست لذت محسوس کر رہے ہوں گے۔ اور میں نے یہ درس بارہا میں نے کہا، یہ اس لیے میں نے درس شروع کیا، نوجوانوں کو ایسی باتیں سننے کو کم ملتی ہیں، نوجوانوں کے کان عشق و محبت کی باتیں سننے کے لیے ترس گئے ہیں۔ آج جمعے کے خطابات میں جائیں، یہاں واعظ و نصیحت کے خطابات کرنے کے لیے جائیں، ایک مسجد کا عالم دوسرے مسجد کے عالم کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ایک کی غیبت منبر پر کر رہا ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اس کے مسلک پر تانا زنی کر رہا ہے، اس کو کافر مشرک بنا رہا ہے۔ تو دوستو اس
نفرت کے ماحول میں، اس فرقہ وارائیت کے ماحول میں میں نے چاہا کہ نوجوانوں کو محبت کا پیغام دوں، پیار کا پیغام دوں، امن کا پیغام دوں، آقا سے جڑ جانے کا پیغام دوں، آقا کی دہلیز پر منگتا اور فقیر بننے کا ان کو پیغام دوں، اللہ رسول سے جڑنے کا پیغام دوں، اور اس کتاب سے روئے زمین پر آسمان کے نیچے جس کو قرآن کے بعد درجہ دیا جاتا ہے صحیح بخاری سے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل پھر 10:15 کے بعد نماز تراویح کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ملاقات ہوگی۔ رب کائنات تمام دوستوں کا قبول میں شامل ہونا قبول فرمائے، شریک ہونا قبول فرمائے، تعاون کرنا قبول فرمائے۔ دوستوں کو انوائٹ کریں، ہر روز میں کہتا ہوں دوستوں کو بتائیں ایسے درس صحیح بخاری لائیو ہوتا ہے، تاکہ صحیح بخاری کے اندر آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی کو، اے علی تیرے ذریعے، کتاب المناقب کی حدیث پاک، اے علی تیرے ذریعے اگر ایک آدمی کو اللہ ہدایت نصیب فرما دے تو اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ کی عرب کے اندر بڑی قیمت ہے، بہت قیمت ہے سرخ اونٹ کی عرب کے اندر، تو اس لیے میرے آپ کے آقا نے سرخ اونٹ کی مثال دی کیونکہ وہ بڑی قیمتی چیز تھی، تو وہ قیمتی چیز کا صدقہ کرنا کم ہے، آپ کے ذریعے اگر ایک آدمی ہدایت پا جائے اس کا اجر زیادہ ہے۔ اس لیے دوستوں کو انوائٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، دوستوں کو دعوت دیں۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت مل گئی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔